محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ پورے تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جیسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی، غربت کو دور کر دیتا ہے، دوسری، بیماری کو دور کر دیتا ہے، تیسری، گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، مگر بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے یا وہی ثواب ملتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف بیماریوں کے لیے ہے، جبکہ کچھ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر ادا کرتے ہیں۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا؟ صحابہ کرام اور فقہا کا کیا موقف ہے؟ اور کن حالات میں بیٹھ کر نماز جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتی ہے؟ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت تو جانتے ہیں، مگر اس کی باطنی اور روحانی اسرار سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے۔ مگر کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جسے 80% لوگ مسلمان نہیں جانتے؟ یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقے عبادت کو اختیار کیا ہے اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، یہ ایک ایسا عمل جو ظاہری طور پر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہوں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعتیں، کون سا وقت، کون سی دعا، مگر نماز کا جو روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے، جو رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز چھپا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے یا آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کے قابل بھی، تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے کہ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کے جھنجھوڑنے
آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا ایک تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں، تاکہ ہم اس عمل کی اس عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں۔ اگر ضرورت ہو یا نہ ہو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حق عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری یا بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گویا کہ سادہ ہیں، مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکاری بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مالی کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے، مگر جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان تینوں نعمتوں کو محض الفاظ پر سمجھا جائے یہ در حقیقت
ایک گھر کے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد رب تعالیٰ سے مانگنے کا بہتر وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے لیے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال اور دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے رجوع و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے اصول کا بہترین نظریہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابند ہیں، جو نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔
یہ شیطان کا طور ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ نماز تھی تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز جائز ہے، مگر اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ اگر رکوع سجدہ میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع سے سجدے عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں۔ سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، مگر نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو یا صحت مند نہ ہو، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کاروبار میں ترقیات سے نوازے اور خیر و برکت عطا فرمائے، اور تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ہر بیماریوں سے شفاء کلیہ عاجلہ اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر کثیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.